ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے، چوری اور ڈاکہ کر لے، ظلم اور زیادتی کر لے، اور آ کر 100 دیگیں پکانا شروع کر دے کہ یہ جی میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں۔ ایمان، اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے یعنی پاک ہو، حلال ہو۔ فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اپنی کمائی سے عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو، اپنی کمائی سے خرچ کیا کرو، یعنی جس پر تم نے محنت کی، اپنی کمائی، اپنی محنت۔ اب وہ جو محنت ہے، وہ جو اس کی کاوش ہے، اس کے اصول اور ضابطے بھی موجود ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس محنت کو کسی سے چھیننے میں استعمال کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ محنت۔ وہ جو اصول اور ضابطے دین اسلام نے دیے ہیں اس کے مطابق محنت ہو، اور پھر اللہ کریم جو بدل عطا فرمائے پھر اس کا خرچ ہو۔ ما کسبتم، یہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں محنت ہو، کسب ہو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ جیسے میں پیشتر عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور یہاں جو فرمایا اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ اب پیداوار کو اگر آپ تحقیق کریں، اس پیداوار کا سارا تعلق زمین سے ہے، چونکہ آسمان سے جب بارش برستی ہے نا تو وہ جو رویدگی پیدا کرتی ہے وہ بھی زمین پر ہے۔ تو جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ زمین سے ہوتا ہے، چاہے آپ اسے جنس کی صورت میں دیکھیں، چاہے آپ اسے معدنی وسائل کی کیفیت اور حال سے دیکھیں۔ لیکن اگر بارش کا ایک پہلو مد و جزر، یعنی جو چاند کے سبب سمندر میں پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں، اس نظم سے بھی دیکھیں تو بارش کا تسلسل جو ہے وہ بھی ایک پہلو ملتا ہے کہ وہ زمین سے ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نا اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، تو اس پر علماء کی اگر دیکھیں تحقیق تو اس میں بہت سارے پہلو ملتے ہیں۔ یہ بھی پہلو ملتا ہے جو مد و جزر کی نسبت سے ہے، یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ جانے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بارش میں وہ جو کوئی خاص برکت ہے اسے آسمان سے نزول ہو، اور وہ خاص پانی جو ہے آسمان سے آتا ہو۔ چونکہ آسمان کی نسبت دی گئی ہے تو آسمان کی نسبت بلندی کی نسبت بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اوپر سے پانی گر رہا ہے، اور وہ جو مد و جزر اس پانی کو بخارات کی شکل میں بادل میں پہنچا رہا ہے، اور ہوا بادل کو جگہ جگہ پہنچا رہی ہے۔ یہ بادل کا جگہ جگہ جانا، ہوا کا چلانا، اس میں پانی کا ہونا، یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو جو بارش برستی ہے اس کا ایک سبب اور پہلو بڑا واضح ہمارے سامنے زمین سے بھی۔ پھر آج جتنی جدت ہے، اس جدت میں جو ذرائع یا جو ایجادات ہم دیکھتے ہیں، بھلے آپ اسے لوہے کی صورت میں لے لیں، اسٹیل کی صورت میں لے لیں، آپ لکڑ کے کسی پہلو کو لے لیں، کہیں سے کوئی پہلو لے لیں، آپ اس بات کو واپس پلٹتے جائیں تو اس کا تعلق زمین سے جا بنتا۔ سونا، دھات، جتنی قسم کی دھات کہاں سے ہم لیتے ہیں، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، یہ لوہا ہو، کہاں سے لیتے؟ زمین سے لیتے۔ اسی طرح لباس، اس لباس کے لیے کوئی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں اس کا تعلق زمین سے ہوگا، اس کا حصول کسی نہ کسی پہلو سے زمین سے کیا گیا ہوگا۔ اس کی بنائی جو ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ پہلے سادہ انداز تھا بنائی کا، اب ایک جدید مشینری ہے کہ جس میں را مٹیریل ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے اپنی تیار شدہ شے جو ہے یا اپنا مقصود حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس کی مزید جو ہے اس پر محنت ہوتی ہے، مزید انداز اختیار کیے جاتے ہیں، تو ایک خوبصورت شے جو ہے وہ بن کر اور نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن جب آپ واپس جائیں
تو سمجھ آتی ہے کہ ہر شے کی جو بنیاد جو ہمیں میسر آ رہی ہے، ہماری خوراک ہو، ہمارا پہننا اوڑھنا ہو، ہمارے استعمال کی چیزیں ہوں، اللہ کریم نے ہمیں زمین سے عطا فرمائی۔ فرمایا مما اخرجنا، جو ہم نے، مما اخرجنا یہ خود سے نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کی عطا سے ہے۔ اب یہ وہی اقرار کر سکتا ہے، مان سکتا ہے جسے نوری ایمان نصیب ہو، وگرنہ کیا کہتے ہیں میرا مال۔ اور عجیب بات ہے کہ میرا نہیں رہتا، مال رہ جاتا ہے، پھر وارث کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، اور یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، وارث بھی چلے جاتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ محترم سامعین کرام، یہ صاحب ایمان، اس کا وہ پہلو جو انفاق فی سبیل اللہ کی نسبت ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ اب اس ایمان کی جو کیفیت ہے یا جو حال ہے، اس کی مضبوطی یا کمزوری، اس کا انحصار ہمارے اعمال پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے۔ چونکہ جب اعمال کی بات کی جاتی ہے تو اس کا انحصار اعمال یعنی صالح اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، تو عمل تو کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر صالح کو عمل کہا جا رہا ہے کسی ہونے یا عمل کے حصے کو، تو بات بھی تو عمل ہے، عمل صالح۔ اب جب عمل کی بات آئے گی تو اس کی بنیاد نیت پر ہے۔ نیت وہ کیفیت ہے جو اس عمل کی بنیاد بنے۔ اب اس صالح عمل کا اصول کیا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ درست وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، درست وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک پہنچایا، درست وہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عملی نمونہ جو ہے یہ بھی مخلوق کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ تو جب بات صالح کی یا بد کی آئے گی تو جو پیمانہ ہے وہ قرآن و سنت ہوگا۔ اب اس ایمان کی کیفیت، ہم کہتے ہیں بڑا کمزور ہے ایمان اس کا، یہ دیکھو غلطیاں کر رہا ہے، یا جب ہم غلطی کرتے ہیں اس وقت توانا ایمان نہیں ہوتا، مضبوط ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو ہم غلطی نہ کرتے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان کے سرزد ہوتے ہوئے ایمان پاس رہتا نہیں، اس وقتی طور پر ایمان نہیں رہتا سا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے، معافی کی توفیق دے دے، پھر معاف فرما دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کے سرزد ہوتے وقت ایمان نہیں ساتھ ہوتا، ایمان خالی ہو جاتا ہے، قلب میں نور ایمان نہیں رہتا۔ اب اس کیفیت اور حال کی اس حصے کو دیکھیں کہ جہاں ہمارے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اعمال میں ایک جنبش کمزوری کی یا مضبوطی کی پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ آتی ہے مضبوط ایمان ہو تو عمل صالح کی جو رغبت ہے اور اس پر عمل کی جو توفیق ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ کمزوری اور نحیفی ہو تو ہم دعوے تک محدود ہو جاتے ہیں، عمل جو ہے وہ ہمارا خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں بدی بڑھنا شروع ہو۔ اب وہ اعمال جو اختیار کیے جائیں جس سے ایمان مضبوط ہو، دنیا امتحان گاہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ، یہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھی نہیں جاتی۔ میاں تو کھانا کھاتا ہے، کھایا جاتا ہے، پانی پیتا ہے، پیا جاتا ہے، سونا چاہتا ہے، سو جاتا ہے، ہنسنا چاہتا ہے، ہنس لیتا ہے، رونا آتا ہے، رو لیتا ہے۔ نماز کے وقت کہتے ہو کہ جی مجھ سے نماز نہیں پڑھی، میں کیا کروں جی، دل ہی نہیں کرتا ذکر کروں۔ اس دل کو اس قابل چھوڑو نا کہ اس کا رجحان جو ہے وہ نیکی کی طرف۔ تو پھر صاحب ایمان یہاں جو فرمائے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ جو تم محنت کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس سے سمجھ آئی کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے صالح اعمال درکار ہے، اور اس کی تقسیم میسر ہے۔ سب سے بڑا حکم جو ہے وہ فرائض کا ہے، فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، جسے ہم بالعموم چھوڑتے ہیں۔
جسے ادا کرتے ہوئے ہماری جو صلاح ہے وہ عدم توجہ کا شکار ہوتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعت پڑھ چکی ہیں، اور نیت سے آخر تک اگر ہم خود اپنی نماز کا جائزہ لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم خود بھی یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ نماز کہلانے کے قابل ہے جو میں نے عمل اختیار کیا۔ اللہ کریم قبول فرما لے، وہ غفور رحیم ہے۔ اگر پوری توجہ سے پڑھے کوئی ہم جیسا گناہگار تو بھی اس کا پڑھنا اس درجے کا نہیں ہے جو شان اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور پھر ہم ابتدا سے اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اپنا ایک ایک عمل، ایک ایک ادائیگی اور ایک ایک رکن آپ غور فرما لیں۔ اب وہ بنیاد جو فرائض کی صورت میں ہے، کیونکہ ایمانیات کے بعد باری آتی ہے عبادات کی، ایمان کو مضبوط عبادات کریں گی اور عبادات اس قابل کریں گی کہ آپ معاملات پر اس بحر پر قائم ہو سکیں جو حق ہے، اسے عمل صالح میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ربط بنتا ہے کہ جس طرح ایمان اعمال تک ایک مضبوطی کا سبب بنتا ہے کہ صالح اعمال اختیار ہوتے ہیں، اسی طرح ہر صالح عمل، ہر نیکی واپس ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں تو ظاہری طور پر اے ایمان والو اپنی کمائی سے عمدہ چیزیں خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، لیکن آپ اسے پر غور فرمائیں تو ایک عمل ہے اور صالح عمل ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بنیاد ایمان بیان فرمائیے، ایمان ہوگا تو صالح عمل تک پہنچو گے۔ صالح عمل اختیار کرنا یہ ایک ایمان کا اثر ہے، اور جب صالح عمل ہوگا، نیکی ہوگی، تو واپس ایمان اور مضبوط ہو۔ ایک حصہ یا ایک عمل بیان فرمایا جا رہا ہے، لیکن ساری زندگی اور زندگی کی جو مراحل ہیں اور جو روزمرہ کی زندگی اور اس کے اندر ہمارا اپنا کردار ہے، اسے غور فرمائیں۔ ہر حال میں ہم نے اس میں سے گزرنا ہے۔ جیسے یہ دن طلوع ہوتا ہے، دن غروب ہو جاتا ہے، اب کسی کو پسند ہے، کسی کو پسند نہیں ہے۔ یہ طلوع و غروب جب تک اللہ کا حکم ہے، جاری و ساری ہے، تو کیا جو نہیں مان رہا وہ ان شب و روز میں سے نہیں گزر رہا؟ یقیناً گزر رہا۔ اسی طرح جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں تو عملی زندگی کے اس حصے سے میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی نیتوں کو دیکھیں کہ کس واسطے یہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو صوفیاء کا یہ فرمان ہے کہ بندے مومن میں، یعنی بحثیت صوفی اور سالک، صوفی اور سالک یقیناً ایمان کے بعد یہ بات آتی ہے، بنیاد تو ایمان، لیکن اس محنت اور مشقت اور مجاہدے میں کو داخل ہو جائے کہ وہ بالعموم جو احکامات ہیں ان کی تکمیل کے ساتھ پھر خاص طور پر محنت اور مجاہدہ جو وہ اختیار کرے، اپنے آپ کو اللہ کریم کی رضا میں مضبوطی سے ڈھالنے کی کوشش کرے، ایک مجاہدہ کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، پہلے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو تکلیف اٹھا رہا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی میں سے بھی جو سب سے آخر شے کے اور جو غلطی جا نکلتی ہے وہ انا کی ہے۔ کیوں؟ اب جو بندہ نفلی عبادت اختیار کر رہا ہے اس کے ساتھ شیطان یہ محنت نہیں کرتا کہ وہ فرض چھوڑ دے۔ فرض کی تکمیل ہے، اس کے بعد سنت کی تکمیل ہے، اس کے بعد نوافل کی تکمیل ہے، اور جو نفل پڑھ رہا ہے اس کے چھوٹے تو نفل چھوٹیں گے، فرض تو نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ محنت کرنے کی بجائے کہ وہ فرض چھوڑے، وہ نہیں چھوڑے گا، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ نفل چھڑائے جائیں، وہ کوشش کرتا ہے تیرے جیسا فرض ادا کرنے والا کوئی نہیں، تو اسے انا میں ڈال دے۔ اسی لیے پھر یہ جو کیفی حصہ ہے اس میں استاد ضروری ہے، ہر شعبے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک انگلی پکڑ کر کوئی چلائے، بچے کو ہم سکھاتے ہیں نا چلنا، یہ اس سے نازک تر ہے۔ ایسا نہیں ہے ہر شے تحریر میں ہے، کسی کو کہو کہ جو تحریر کر دی گئی ہے
جو تقریر کر دی گئی ہے اسی کو پڑھ لے، اسی کو سن لے، اور پھر ان مدارج کے حصول کو دیکھ لے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسے نسبت چاہیے، اور اس میں کسی استاد کی ذات کی بات نہیں، اصول اور ضابطے کی بات ہے، اور اس تعلق کی بات ہے جو تسلسل ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اعمال کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، سہل اعمال جہاں مضبوط ایمان سبب بنتا ہے، وہاں ہر عمل، ہر نیکی، ہر صالح سا ایمان کی اور مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اور جب فرمایا گیا نا ما کسبتم مما اخرجنا، اللہ نے جو پیدا فرمایا، عطا فرمایا، ہونا، کسی شے کو ہونا اللہ نے، تو پھر یہ اقرار ہے کہ میں نہیں کر رہا، اس عمل کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے، اور جو تسلسل میں یا دینے میں ہے یہ بھی اللہ کا مال ہے، جسے دے رہا ہوں وہ بھی اللہ کا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اللہ کریم کے دست قدرت میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور فرمایا اور ناکارہ یعنی خبیث چیز کا قصد نہ کرو کہ تم خرچ کرو اور خود اس کو لینا نہ چاہو، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں چشم پوشی کر جاؤ۔ قرآن کریم ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، مخلوق اس حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، تو جس نے پیدا فرمایا وہ اس کی باریکیوں سے بھی واقف ہے، یہ کہتا کیا ہے، یہ سوچتا کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، کتنی ہی پہلو ہیں۔ ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہماری سوچ نہیں مل رہی ہوتی، ہم اس وقت سوچ کیا رہے ہیں، اور اس سوچ پر ہم حصول کیا رکھ رہے ہیں، ہم نہیں جائزہ لے سکتے ایک دوسرے کا۔ کتنی دفعہ زندگی میں اس تجربے سے گزرے ہیں کہ کہنے والے نے کچھ کہا، فرض کرو ہم اس کے ساتھ آمادہ ہو گئے، جب بات نتائج تک پہنچی تو سمجھ آئی کہ اس نے عمل تو کچھ اور کیا، جب موقع گزرا تو سمجھ آئی وہ تو چاہتا کچھ اور تھا، مجھے تو کچھ اور کہتا رہا، میں سمجھ کچھ اور رہا تھا، نتائج کچھ اور آ گئے۔ کیا یہ نہیں ہوتا روزمرہ کی زندگی؟ تو ہم جان پائیں یا نہ جان پائیں، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے۔ اب یہی یہاں آپ غور فرمایا اور ناکارہ خبیث چیزوں کا قصد نہ کرو، یعنی جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو، فرمایا اس کا قصد نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یعنی نیکی کے لیے خرچ کرو اور خود اس کو لینا نہ چاہو، اللہ پر احسان کر رہے ہو۔ اور یہ اکثر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ شے جو اپنے کام کی نہ رہے، ہم کہتے ہیں کسی غریب کو دے دو، اس کے کام کی تو ہو، اس قابل تو ہو کہ وہ اس سے استفادہ کر سکے، یا صرف اپنے گھر سے کوئی گند ختم کرنا ہے تو اسے دے رہے ہو اور ساتھ احسان بھی چڑھا رہے ہو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اگر اس جیسی شے تمہیں دی جائے تو پھر کیا تم پسند کرو گے؟ یہ ارشاد فرمایا جیسے نماز کی ادائیگی میں ہم لباس جو پہنتے ہیں، کیا وہ لباس بالعموم زندگی میں بھی ہم پہنتے ہیں؟ اسی لیے جو دینی تعلیم ہے کہ نماز کی ادائیگی میں اپنا لباس وہ ہو، نماز کی ادائیگی میں جو آپ بالعموم استعمال کرتے ہیں، پھٹی پرانی ٹوپی پہن لیں، پرانا کرتا کو آپ اسی وقت پہنے نماز ادا کر لیں، بدن ڈھانپ لیا ہے، تو کیا اسی پرانے کرتے یا اسی پھٹی ٹوپی سے آپ بازار میں چلے جاؤ گے؟ تو نہیں وہاں جانے کے لیے بدلنا ہوگا۔ اللہ کے حضور حاضری کے لیے وہ چیز جسے تم مخلوق میں جانا پسند نہیں کرتے اسے مالک کے سامنے پسند کر رہے ہو۔ اسی طرح یہاں جو فرمایا جا رہا ہے جو خود لینا نہیں چاہو
کہ اگر وہی شے کوئی تمہیں دے تو تمہیں بات اچھی نہ لگے، لیکن وہ تم اللہ کے نام پر کیا اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ کیا کل مالک تم ہو یا ویسے ہی اصول ضابطہ ہوگا جیسا تم چاہ رہے ہو؟ نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، اور ناکارہ چیز کا قصد نہ کرو۔ بڑا صاف بیان فرمایا، ولا تیمم الخبیث، اس کا قصد نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، کہ تم نیکی میں تو خرچ کرو اور خود اس کو لینا نہ چاہو، الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، تمہیں بھی معلوم ہے کرتے ہو تو تم چشم پوشی کر رہے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ولا تیمم الخبیث، اس کے قصد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہیں پسند اس کے نام پر اس کی مخلوق کو تم ناکارہ چیزیں دو۔ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اس کے نام پر وہ پسند کر رہے ہو کہ جو ناکارہ ہے، جسے خود پسند نہیں کرو گے۔ اور اس میں محترم سامعین کرام، آپ یہ غور فرمائیں کہ جب ہم اس تقسیم میں اس پہلو کو لیں تو اللہ یہ نہیں فرماتے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے بانٹ دو، ایک اعتدال۔ اب زکوٰۃ ہر ایک کو حکم نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر زکوٰۃ ہے، اور جو آپ صدقہ کرتے ہیں اس صدقے کی نسبت بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ کھول دو، قرآن کریم فرماتا ہے اپنا ہاتھ نہ باندھو، لیکن یہ بھی فرماتا ہے کسی اپنے گلے کے ساتھ نہ باندھ لو کہ تم سمجھو کہ ہر شے میں نے ہی جوڑ کر رکھنی ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ شے رہ جائے گی، تو چلا جائے۔ تو بندے مومن کا جو صاحب ایمان ہے، اس کا ہر خرچہ، ہر انفاق وہ فی سبیل اللہ کے معنوں میں آتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں صدقہ ہوتا ہے، بھلے وہ خرچ اپنے گھر پر کر رہا ہو، اہل و عیال پر کر رہا ہو، ذات پر کر رہا ہو، یہ سارا خرچ اس کا اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے وجود کی دیکھ بھال ہے، یہ وجود اللہ کا ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ آپ اپنے وجود کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اپنے اہل و عیال جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان سے زیادتی نہیں کر سکتے، اپنے والدین کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، عزیز و اقارب کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ قطع تعلق عزیز و اقارب کر رہا ہے تو تم اس سے قطع تعلق نہ کرو، تمہاری کوشش یہ ہو کہ تعلق برقرار رہے، کس سے؟ جو تم سے قطع تعلق بھی کر رہا۔ تو تمہارا جو عمل بنیاد پر جاؤ نا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان، اس بنیاد پر جو ہر عمل کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہو جائے گی، اور اللہ کا حکم ماننا کیا یہی نیکی نہیں ہے؟ تو ہر خرچ جو ہے وہ صدقات میں داخل ہو جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، اس کے پیچھے جو محنت ہے یا جہد ہے یا مجاہدہ ہے یا جو نیت ہے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، تعریف کے لائق ہیں، یعنی ہر شے کی نسبت اس کی طرف ہے، وہ کسی محکومی میں نہیں ہے، ہر شے وہ عطا فرماتا ہے، جس پہلو سے بھی بات آئے گی اس کی تعریف ہوگی۔ تو تعریف کی جو نسبت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ جو تعریف کر رہا ہے وہ عطا کر رہا ہے یا دے رہا ہے، نہیں، اس کے وصف کی تعریف ہوتی ہے جس کی نسبت بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے وَاعْلَمْ، اور خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اس کی حمد کرو، سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین کرام، جو ہم یہ خرچ کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اور اس کو اگر اعمال بالعموم پر لے آؤ تو کوئی ورع اور تقوی یا نیکی یا عمل صالح
یہ آخرت میں یا اس جہان کے چلانے میں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ احتیاج کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، خالق کی طرف سے نہیں ہے۔ تو جب اس جاننے کو وَاعْلَمُوا جان لو، تو یہ جاننا نصیب ہو جائے تو حال بدل جاتا ہے۔ بڑے بڑی صاحب حیثیت جب یہ نہیں جان پاتے، اس مال کے ساتھ لپٹ رہے ہوتے ہیں، جسے پسند آئے یا پسند نہ آئے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جسے سمجھ آ جائے اس کے پاس کچھ ہو یا کچھ نہ ہو، وہ مطمئن اپنی منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور جانا۔ بڑا فرق۔ اس جانے سے ڈرنا اور اس جانے کا منتظر ہونا، یہ دو الفاظ یا دو کیفیت ہیں، بڑا فاصلہ ہے سامعین کرام، اس میں بڑا فاصلہ۔ تو اعمال صالح جو ہیں وہ بندے کو منتظر کی کیفیت سے آشنا بھی کرتے ہیں اور حال بھی دیتے ہیں۔ اعمال بد جو ہیں وہ پھر اس نسبت سے دور کرتے ہیں، بندہ خوف کھاتا ہے جانے سے۔ تو جانا تو ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آبادیوں کو ہم دیکھتے ہیں، شہروں کو ہم دیکھتے ہیں، ساتھ کہا جاتا ہے شہر خاموشاں۔ آبادی تو وہ بھی ہے نا جی جہاں کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی، جہاں مدفون ہیں لوگوں کے، لوگ دفن ہیں، قبرستان ہیں۔ تو شہر اور شہر خاموشاں، یہ ہم پلہ چلتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ شہر خاموشاں کی آبادی، تو ان آبادیوں سے وہاں زیادہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے بنسبت ان کے کہ جو اس دھرتی کے سینے پر چل پھر رہے ہیں، جو اپنی حیات کی فرصت کی تکمیل میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو وہ شہر خاموشاں وہ عدد میں بہت زیادہ ہے۔ تو کبھی وہ بھی تو بچتے تھے، جیسے آج میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ ان کا وقت تمام ہوا تو کیا ہمارا یہ حال قائم رہے گا؟ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھیں، ایک یہ کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ محتاجی نہیں ہے، دوسرا اللہ میرے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اسے نیکی اور ورع اور تقوی کسی سے مقصود ہوگا تو وہ بندہ جو ہے وہ محتاج ہے، وہ میں نے نہیں عمل کیا، وہ کسی اور کو اس عمل کی توفیق دے دے گا۔ جس کی کمزوری یا جس کی ضرورت اس نے پوری فرمانی ہے، وہ مالک ہے اسباب کا اور 100 سبب عطا فرما دے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسے کوئی نہیں، اس کی نسبت جو ہے وہ اسے ایک راستہ نہیں، راستے عطا فرما سکتا ہے، اور اگر کسی کی احتیاج وہ پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ جان لو اور یہ سمجھ لو۔ یہ ہے نا وَاعْلَمُوا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے سماعت کرو، نہیں، یہ وہ سننا ہے، جاننا ہے جس پر یقین کرو، اسے سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائیں، نیکی کی توفیق عطا فرمائیں، بدی سے بچنے کی اللہ کریم توفیق اور اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔